ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت امام علی ابن ابی طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، میں قوم یہود کا ایک عالم ہوں اور میں آپ سے ایک عجیب و غریب سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر وہ ایسی کون سی مخلوق ہے کہ جس مخلوق نے اپنی قوم کو ایک مصیبت کے آنے سے پہلے ڈرایا تھا، لیکن وہ مخلوق نہ ہی تو کوئی جن ہے، نہ ہی انسان اور نہ ہی کوئی فرشتہ، تو پھر وہ کون سی مخلوق ہے؟ آپ مجھے اس مخلوق کے بارے میں بتائیں۔ دوستو، اس ویڈیو کی شروعات میں یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ جو یہودی حضرت امام علی ابن ابی طالب سے سوال کر رہا ہے، تو یہ یہودی وہی یہودی ہے کہ جس یہودی نے پارٹ 14 میں حضرت امام علی ابن ابی طالب سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر وہ ایسی کون سی 7 مخلوقات ہیں کہ جو مخلوقات بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئیں۔ لہٰذا دوستو، جب اس یہودی کو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے ان 7 مخلوقات کے بارے میں بتا دیا تھا، تو ان 7 مخلوقات کے بارے میں بتانے کے بعد اس یہودی نے حضرت امام علی ابن ابی طالب سے جو دوسرا سوال کیا تھا، تو وہ سوال یہ تھا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر وہ ایسی کون سی مخلوق ہے کہ جس مخلوق نے اپنی قوم کو ایک مصیبت کے آنے سے پہلے ڈرایا تھا، لیکن وہ مخلوق نہ ہی تو کوئی جن ہے، نہ ہی انسان اور نہ ہی کوئی فرشتہ۔ تو بس پھر اب اس یہودی کے اس سوال پر حضرت امام علی ابن ابی طالب نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، ٹھیک ہے تو پھر اب تم اپنے اس سوال کا جواب جان لو کہ وہ مخلوق کے جس مخلوق نے اپنی قوم کو ایک مصیبت کے آنے سے پہلے ڈرایا تھا، تو وہ مخلوق ایک چونٹی ہے، اور یہ چونٹی وہ چونٹی ہے کہ جب اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کرنے کے لیے جنات اور انسانوں کی فوج کے لشکر کو اکٹھا کیا، تو جنات اور انسانوں کی فوج کے لشکر کو اکٹھا کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کی فوج کے اس لشکر کا گزر چونٹیوں کی ایک بستی سے ہوا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کی فوج کا یہ لشکر چونٹیوں کی اس بستی کے پاس پہنچا، تو پاس پہنچتے ہی ایک چونٹی دوسری چونٹیوں سے یہ چلا کر کہنے لگی کہ اے چونٹیوں، سلیمان اور سلیمان کی فوج کا لشکر تو تیزی سے ہماری طرف ہی آ رہا ہے، تم سب فوراً اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور سلیمان کی فوج کا لشکر ہمیں اپنے پیروں کے تلے اس زمین میں ہی نہ کچل ڈالے۔ بس جیسے ہی اس چونٹی نے یہ کہا کہ کہیں سلیمان اور سلیمان کی فوج کا لشکر ہمیں اپنے پیروں کے تلے اس زمین میں ہی نہ کچل ڈالے، تو اس چونٹی کی یہ آواز اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ اس چونٹی کی یہ آواز سنتے ہی آپ نے فوراً اپنی فوج کے تمام لشکر کو رکنے کا حکم دیا، اور پھر آپ نے اپنی فوج کے اس لشکر سے یہ فرمایا کہ اے مخلوقات جن و انس، جان لو کہ اللہ اسے ہرگز پسند نہیں کرتا کہ جو اللہ کی زمین میں اللہ کی کمزور مخلوقات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا میں نے اللہ کے حکم سے ایک چونٹی کی آواز کو سنا ہے کہ جو چونٹی دوسری چونٹیوں سے یہ چلا کر کہہ رہی تھی کہ اے چونٹیوں، تم سب اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور سلیمان کی فوج کا لشکر تمہیں اپنے پیروں کے تلے اس زمین میں ہی نہ کچل ڈالے۔ بس اے سلیمان کی فوج کے لشکر، تم کسی ایک بھی چونٹی کو نقصان پہنچائے بغیر اللہ کی زمین میں انصاف کو قائم رکھنے کے لیے دوسرے رستے سے آگے بڑھتے رہو۔ دوستو، یاد رہے کہ قرآن میں سورہ النمل کی آیت نمبر 16 سے 19 کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام جنات، پرندوں اور مختلف مخلوقات کی زبانوں کو سنتے اور سمجھتے تھے، اور اس چونٹی کا ذکر بھی قرآن میں ہی سورہ النمل کی آیت نمبر 18 سے 19 میں موجود ہے۔ اور دوستو، اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ آج سے کچھ سال پہلے تک غیر مسلمان لوگ قرآن کی اسی سورہ یعنی سورہ النمل کی آیت نمبر 18 اور 19 کا حوالہ دے کر ہم مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ تمہارے قرآن کو تو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ تمہارا قرآن یہ کہتا ہے کہ چونٹیاں بھی آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں۔ اگر چونٹیاں آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں تو پھر تم مسلمان اس بات کو ثابت کرو کہ چونٹیاں کس طرح سے آپس میں بات کرتی ہیں۔
تو دوستو بدقسمتی سے اس وقت تو ہم ان غیر مسلمانوں کو ان کے اس سوال کا کوئی عقل مندانہ اور صحیح جواب نہیں دے پاتے تھے، لیکن آج سے کچھ ہی سال پہلے ایک سائنسی تحقیق یعنی ایک سائنٹیفک ریسرچ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ بالکل چونٹیاں بھی ہم انسانوں کی طرح ہی ساؤنڈ ویوز یا پھر ساؤنڈ سگنل کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں۔ Small talk, very small talk. Scientists have long studied how various creatures communicate. Dolphins in the water, chimpanzees on land, birds in flight. But insects, could they possibly have anything to say? Well, when it comes to the tiny ant, it turns out the answer may be yes. Well, when it comes to the tiny ant, it turns out the answer may be yes. The answer may be yes. The answer may be yes. And now, scientists tell us, ants actually talk to each other. With an iPod and an old pair of headphones, they discovered worker ants are indifferent to rock music, but stand guard when a distressed queen makes this particular sound. دوستو جب ان انگریز برادری کی سائنٹسٹ خواتین سے یہ پوچھا گیا کہ چونٹیاں بھی آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں تو اس نئی ریسرچ کو جان کر کیا آپ کو کوئی تعجب ہوا یا نہیں، تو ان خواتین کا کچھ یوں کہنا تھا۔ Were you surprised by what you found? We were. Yes, we were surprised. Absolutely. اسی طرح دوستو اس دنیا میں ابھی تک چونٹیوں پر جتنی بھی ریسرچ کی گئی ہے تو اس تمام کی تمام ریسرچ کو چونٹیوں پر ریسرچ کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن www.𝗏𝗏𝗏𝗏org نے اس ریسرچ کو کم از کم 20 چیپٹرز میں لکھ کر اکٹھا کیا ہے، اور اگر ہم ان 20 چیپٹرز میں سے چیپٹر نمبر 7 یعنی کمیونیکیشن والے چیپٹر کو پڑھتے ہیں تو اس چیپٹر میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ چونٹیاں بھی ہم انسانوں کی طرح ہی ساؤنڈ ویوز یا پھر ساؤنڈ سگنل کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے ہی تو اللہ رب العزت بھی اپنے قرآن میں سورہ الرعد کی آیت نمبر 1 سے 2 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تو وہ بالکل حق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زیادہ تر لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا پروردگار تو قدرت کی نشانیوں کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ بس اب دوستو اس ویڈیو کے آخر میں یہ بات یاد رہے کہ یہ جو واقعہ میں نے آپ کو ابھی سنایا ہے تو یہ واقعہ بہار الانوار کے والیوم نمبر 14 اور والیوم نمبر 46 میں موجود ہے، جبکہ بالکل یہی واقعہ آج سے 1000 سال سے بھی پہلے لکھی گئی احادیث کی 2 کتابیں عیون اخبار الرضا کے والیوم نمبر 1 کے باب نمبر 24 کی حدیث نمبر 1 میں اور الخصال کے باب نمبر 12 کی حدیث نمبر 1 میں بھی یہ واقعہ واضح طور پر موجود ہے۔ بس پھر اب اسی طرح حضرت امام علی بن ابی طالب نے اس یہودی سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا جان لو کہ وہ مخلوق کے جس مخلوق نے اپنی قوم کو ایک مصیبت کے آنے سے پہلے ڈرایا تھا تو وہ مخلوق یہی اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی ہے، تو وہ مخلوق یہی اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی ہے، تو وہ مخلوق یہی اللہ کے نبی حضرت